بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اللہ خیر، انشال بوا جو کچن میں تھی چیخ کی آواز سنتی باہر آئیں تو سامنے ہی نظر سیڑھیوں کے قریب بے ہوش گری انشال پر نظر پڑتے وہ چیختی ہوئی اس کی طرف بھاگی۔ کیا ہوا بھابھی کو؟ آتش اور وفا کمرے سے باہر نکلے تو کسی کی چیخ کی آواز پر وہ بھی دونوں بھاگتے اس کی طرف آتے پوچھنے لگے، پتہ نہیں چیخ کی آواز سن کر میں باہر آئی تو انشال بھی یوں گری پڑی تھی۔ بوا روتے ہوئے اپنی صفائی میں بولی، ان کے تو سر سے خون نکل رہا ہے، آپ جلدی بابا سائیں کو جا کر بتائیں، میں انہیں اسپتال لے کر جاتا ہوں۔ اس کے سر سے بہتے خون کو دیکھتے وہ فوراً سے بوا کو دیکھتے بولا اور انشال کو گود میں اٹھائے باہر کی طرف بھاگا۔ وفا تم ساتھ آؤ۔ اسے وہیں سکتے میں کھڑا دیکھ وہ دوبارہ پیچھے کی طرف مڑتا بولا تو وہ ہوش میں آتی فوراً سے اس کی طرف لپکی، جبکہ بوا ہارون صاحب کے کمرے کی طرف بھاگی کیونکہ ان کا بی پی ہائی ہو رہا تھا، تبھی وہ دوائی کھا کر سوئے ہوئے تھے۔ اچھا نہیں کیا سردار صاحب نے، وہ جانتے نہیں ہیں کن سے پنگا لیا ہے۔ وہ ٹانگ پٹانگ چہرے پر حد درجہ سنجیدگی سجائے بولا تھا، پر ہم کیا کریں گے، ان کے خلاف وہ سردار ہیں۔ اس کا دوسرا پارٹنر اپنی داڑھی کو کھجاتے پوچھنے لگا، ہمیشہ دشمن کی کمزوری پر حملہ کرنا چاہیے، یہ دشمنی کا اصول ہے۔ پہلے والا کچھ سوچتے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ لائے بولا، اور سردار کی کمزوری؟ ہاں 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 ہاں۔ دونوں کا مشترکہ کہا وہاں چھائی خاموشی میں گونجا۔ اٹس ٹائم ٹو ریونج برو۔ ان دونوں کے چہروں پر چھائی شیطانیت بھری مسکراہٹ کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ بی جان میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ کاظم اور مرجان کا ولیمہ کر دیں تاکہ سب کو پتہ بھی چل جائے۔ بی جان کی طرف سبزی کا تھال بڑھاتی فاطمہ شاہ اپنی رائے بیان کر رہی تھی۔ ہاں کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، آمنہ شاہ نے بھی ان کی بات کی حامی بھری۔ تو ٹھیک ہے پھر، سادی پری اور مازن کی رخصتی بھی کر لیتے ہیں۔ بی جان نے سبزی کاٹتے ساتھ ان دونوں کی رخصتی کی بھی بات کی۔ ہاں بی جان، یہ صحیح رہے گا، ان دونوں نے تائید بھری حامی بھری۔ تمہارے آغا جان سے بات کرتی ہوں، وہ کریلے چھیلتی سر ہلاتی بولی۔ آمنہ کریلے زیادہ باریک نہیں کاٹنا، تھوڑے لمبے لمبے ہوں، تمہارے آغا جان کو پھر پسند نہیں آتے۔ امّو جان کو کریلے کاٹتے دیکھ وہ ٹوکتی بولیں، جس پر وہ سر ہلاتی اب ان کے حساب سے کاٹنے لگی تھیں۔ چپ ہو جاؤ وفا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ مسلسل روتی وفا کو وہ اپنے سینے سے لگائے چپ کروانے میں لگا۔ کافی دیر گزر گئی تھی انشال کو اندر لے جائے ہوئے، مگر ابھی تک نہ کوئی باہر آیا تھا نہ کوئی خبر۔ آتش کہاں ہے انشال؟ ہارون صاحب کوریڈور سے گزرتے آئے تو سامنے ہی نظر آتش اور وفا پر پڑی تو ہمت کرتے ان کی طرف بڑھے اور آتش کے قریب آتے پوچھنے لگے، آئی سی یو میں لے کر گئے ہیں ڈاکٹرز؟ وفا کی پیٹھ سے ہلاتے وہ نمی بھرے لہجے میں بولا۔ اس کے خود ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، اس نے آج تک کوئی ایسی سچویشن فیس نہیں کی تھی، تبھی جبکہ اس کی بات سنتے وہ ڈھہ سے گئے۔ بابا سائیں آپ صبر کریں، انشاءاللہ بھابھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ ان کے یوں شکست خوردہ ہوتے دیکھ آتش انہیں بینچ پر بٹھاتے بولا، آج انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ اگر بیٹی تکلیف میں ہو تو کیا گزرتی ہے باپ پر۔ میں کیا جواب دوں گا عارش کو؟ انہیں اس کی بھی فکر لاحق ہوئی، جو جاتے جاتے ان کو خاص طور پر انشال کا خیال رکھنے کی تاکید کر کے گئے تھے۔ فون کر چکا ہوں، وہ دھیمی آواز میں منمنایا۔ بابا جان، انشال ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ وفا سسکتی ہوئی روتی ہارون صاحب کے سینے سے لگتے پوچھنے لگی جیسے وہ ڈاکٹر ہوں۔ انشاءاللہ میری بیٹی، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہ اسے خود میں سمو گئے۔ ڈاکٹر کیسی ہے بھابھی؟ آئی سی یو سے نکلتی لیڈی ڈاکٹر کو دیکھتے آتش فوراً ان کی طرف لپکتے بولا تو وہ دونوں بھی چوکنے ہو گئے۔ دیکھیں مسٹر بلوچ، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کے سر سے بلیڈنگ نہیں رک رہی ہے، شاید جب یہ گری تو وہاں کی کوئی نوکیلی چیز
ہوگی جو ان کے سر میں لگی، جس کی وجہ سے زخم کافی گہرا ہوا ہے اور بلیڈنگ بھی مسلسل ہو رہی ہے۔ پہلے ہم اسے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے بعد ہی کچھ کہا جائے گا۔ وہ ڈاکٹر شاید ان کی کوئی جاننے والی تھیں، تبھی اتنے اچھے اور ڈیٹیل سے اسے سمجھا رہی تھیں۔ آپ دعا کریں، وہ کہتی اپنے کیبن کی طرف بڑھی، جبکہ پیچھے سب اس کی خیریت کے لیے دعا کرنے لگے۔ واو، بڑا بیوٹیفل، یہ ہمیں دے دیں۔ بہارے ہاتھ میں کشمیری، واو اٹس بیوٹیفل، یہ ہمیں دے دیں۔ بہارے ہاتھ میں کشمیری چادر لیے اس پر کی گئی کڑھائی پر انگلیاں چلاتے اسے سراہتے ہوئے بولی۔ برزاں آج اپنی شاپنگ کھولے بیٹھی مورے جان کو دکھا رہی تھی اور بہارے کی اس کی چیزوں پر نیت پسل رہی تھی۔ جی نہیں، یہ خان نے ہمیں دلائی ہے، وہ فوراً سے اس کے ہاتھ سے چھینتی بولی اور اسے اپنے پیچھے کر گئی۔ اوف اللہ، یہ ہم سے بڑھ کر ہے کیا؟ وہ اسے یوں اپنے پیچھے چھپاتے دیکھ ایموشنل بلیک میلنگ پر اتر آئی، پر سامنے بھی برزا تھی، آ ہی نہ جاتی اس کی باتوں میں۔ ہاں تم سے بڑھ کر ہے، پورے 5,000 خرچ کیے تھے ہمارے خان نے اسے لینے کے لیے۔ اچھا، وہ چادر کو اپنی گود میں رکھے پیار سے اسے سہلاتے بولی جیسے وہ چادر نہ ہو، اسپن یار کی گال ہو۔ شرم کرو برزا، بہن ہے وہ۔ مورے جان نے اس کی بات سنتے لتاڑا۔ چلو بھاگو یہاں سے، ہم نہیں دکھا رہے تم کو خانہ خراب، تم ہماری چیزوں کو نظر لگا رہی ہو۔ وہ ساری چیزوں کو واپس سمیٹتی غصے سے بولی اور ایک نظر بہارے پر ڈال کر وہ تنفن کرتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ مورے، ہمیں بھی لالا جیسا خان چاہیے جو ہمیں بھی ایسی چیزیں دلائے، جو ہمیں بھی پیار۔ اس سے پہلے وہ اپنا جملہ پورا کرتی ایک اڑتا ہوا بیلن اس کی کمر پر آ کر بجا۔ ہمیں کیوں مارا؟ وہ اپنی کمر سہلاتی پوچھنے لگی۔ شرم نہیں آتی ماں کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ آنے دو، بتاؤں گی اس فن کو۔ سنبھالے اپنی بیوی اور بہن کو، ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہیں دونوں۔ مورے جان تو تپ ہی گئی تھی بہارے کی بات پر، تبھی غصے سے بولی تو بہارے منہ پھلاتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ پتہ نہیں آج کل شرم کا کیوں اتنا کال پڑ گیا ہے، اور ایک ہمارا وقت تھا اپنے منہ سے شادی کی بات کرنا گناہ کبیرہ سمجھتے تھے۔ وہ سبزی کاٹتی مسلسل آج کل کی نسل کو کوس رہی تھی۔ آتش کہاں ہے انشال؟ وہ سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا، جبکہ ہارون صاحب روتی ہوئی اس سے پتہ کر رہے تھے۔ ڈاکٹر روم سے ڈاکٹرنی کو نکلتے دیکھ وہ سب اس کی طرف لپکے جیسے وہ سب کی قرضدار ہو۔ ڈاکٹر کیسی ہے میری وائف؟ عارش کی بے چینی سوا نیزے پر تھی۔ بس کیسے بھی کر وہ اڑ کر یہاں پہنچا تھا، بس وہ ایک دفعہ ٹھیک ہو جائے اور وہ اسے خود میں چھپا لے۔ بلیڈنگ رک گئی ہے اور اب وہ ٹھیک ہے، پر ڈاکٹر نے اپنے گلے میں ڈالے اسٹیتھوسکوپ کو اتار کر ہاتھ میں پکڑتے انشال کے بارے میں بتانے لگی۔ پر کیا ڈاکٹر؟ اس کی بے چینی مزید بڑھی، اسے اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا۔ انشال ٹھیک تو ہے، پر یہ کہ گرنے کے سبب ان کا مسکریج ہو گیا ہے۔ اس نے ایک نظر وہاں پر موجود نفوسوں پر ڈالتے ان پر اسپتال کی چھت گرائی۔ مسکریج؟ آتش نے ایک نظر عارش کی متغیر ہوتی رنگت کو دیکھتے پوچھا۔ شاید آپ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، پر انشال 2nd منتھ پریگننٹ تھی، کیونکہ ان کا بہت خون ضائع ہو چکا ہے، اور اتنی چھوٹی عمر میں یوں مسکریج ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ شاید وہ اب ایکسیپٹ نہ کر سکیں، پر خدا سے بڑھ کر تو نہیں ہے، وہ ذات ہے عطا کرنے والی، انشاءاللہ وہ بہتر کرے گی۔ اب آپ کو ان کا بہت خیال رکھنا پڑے گا، کسی بچے کی طرح، تاکہ وہ جلد ریکور کر سکیں۔ ان کے یوں صاف الفاظوں سے بتانے پر بے ساختہ عارش نے 2 قدم پیچھے لیے۔ سائیں، ہمارا دل چاہ رہا ہے کھٹی چیز کھانے کا، ہمیں بھوک لگ رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمیں صبح الٹی آئی تھی؟ اس کے کانوں میں گزرے دنوں کی بازگشت ہو رہی تھی۔ اسے بار بار بھوک لگنا،
کھٹی چیزیں کھانا، چڑچڑاپن وہ کیسے نہ سمجھ سکا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے چاروں طرف دھماکے ہو رہے ہوں۔ وہ اپنی پہلی اولاد کھو گیا صرف اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے۔ ڈاکٹر کچھ اور بھی بتا رہی تھی، پر اب وہ سننے کے قابل ہی رہا کب تھا۔